الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی، سورہ حجرات کی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج کے دن کا جو بیان ہے اصل میں تو یہ بدھ کو ہوا کرتا ہے، لیکن آئندہ بدھ سے انشاءاللہ چونکہ حجاج کرام جو بیت اللہ تشریف لے جانے والے ہیں ان کے لیے تربیتی پروگرام چونکہ ہمارے ہاں معمول ہے کہ بدھ کے دن عشاء کے بعد وہ پروگرام ہوتا ہے، تو اگلے بدھ سے انشاءاللہ یہ جو بدھ آ رہا ہے حجاج کرام کے لیے تربیتی انشاءاللہ بیان ہوا کرے گا. تو تقریباً 4-5 بدھ وہ بیان جاری رہے گا. تو انشاءاللہ اس وقت تک جمعے کے دن عشاء کے بعد اب وہ پروگرام ہوگا جو بدھ کے دن ہوا کرتا تھا. اور اس سلسلے کا آج پہلا بیان ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات صحیح طریقے پر کہنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سورہ حجرات کی ہے، اور اس میں اہل ایمان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور بلند آواز سے آپ کو آواز نہ دو، نہ پکارو جیسے کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلاتے ہو. اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ادب بڑی چیز ہے اور بے ادبی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. تو اصل ادب تو اللہ رب العزت کا ہے، یعنی اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو ادب کے لائق ہے. پھر اللہ کی ذات کے ساتھ جو بھی منسوب ہوتا چلا جائے گا اس کا ادب بھی ویسا ہی ضروری ہو جائے گا. جیسے اللہ تعالی کے ساتھ جب رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول رسول کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو گئی ان کا ادب بھی لازم ہو گیا. کتاب اللہ قرآن مجید کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو گئی اس کا ادب بھی لازم ہو گیا. اسی طریقے سے بیوت اللہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں تو اس وجہ سے ان کا ادب بھی لازم ہو گیا. تو اسی طریقے سے رجال اللہ اہل اللہ، تو جن کا ادب اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہوتا چلا جائے گا جن کا بھی ان کا ادب اور احترام بھی لازم ہوتا چلا جائے گا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کا الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے. بس جتنا ادب کرتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ ہمارا دین اتنا ہی پختہ ہوتا چلا جائے گا، قوی ہوتا چلا جائے گا. اور جتنی بے ادبی ہوگی سمجھ لیجیے کہ دین کی جو روحانیت ہے، معنویت ہے، اس سے آدمی محروم ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ بعض لوگوں کو، بعض جماعتوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے ادب نہیں، بزرگوں کا ادب نہیں، احترام نہیں. اس کے نتیجے میں انہیں وہ دین کی چاشنی نہیں ملتی جو الحمدللہ ہمیں حاصل ہے. اور ہر چیز کا ایک حد ہے، ہر چیز کی. خدا نہ کرے یہ مقصد نہیں ہے کہ جو اللہ والے ہیں انہیں وہ خدا بنا لے یا کوئی نبی کا درجہ دے دے، ایسا نہیں.
بس اللہ والوں کو اللہ والا سمجھا جائے، جو ان کا ادب اور احترام ہے وہ کیا جائے، اور جہاں تک اللہ رب العزت کا تعلق ہے تو یقیناً اللہ رب العزت تو بلند و بالا ہے سب سے، لیکن اللہ کی طرف جن جن کی نسبت رکھتی چلی جائے گی ان کا ادب اور احترام ضروری ہو جائے گا۔ اب جو چاہے اپنے دین کو قوی کرے، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو مؤدب بنائے۔ از خدا خواہم توفیق ادب، ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں ادب کی توفیق ملے، یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ بہت سے لوگ بے ادبی کی وجہ سے یعنی اپنے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی بے ادبی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس بے ادبی کی نحوست سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا بھی الحمدللہ اور دیکھا بھی کہ بعض لوگ ذہین ہوتے ہیں لیکن بے ادبی کی وجہ سے وہ کوئی خاطر خواہ دین کا کام نہیں کر پاتے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اگرچہ ذہانت تو اتنی لے کر نہیں آتے، ان کا علم تو بہت زیادہ وہ نہیں ہوتا یعنی ذہین نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ان میں ادب اور احترام کا جذبہ جب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا کام بھی لے لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، ان سے دین کا بہت کام کیا۔ تو چنانچہ بہت سارے ایسے فضلاء ہیں جو بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہوئے لیکن بے ادبی کی وجہ سے آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگرچہ وہ بڑے اداروں سے فارغ ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے آج ان کے نام کو چمکایا ہوا ہے۔ تو اس لیے ادب بڑی چیز ہے، بے ادبی کی نحوست سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری الصوت تھے، یعنی ان کی آواز بلند تھی، اونچی آواز بولنے والے تھے، ہلکی آواز میں گفتگو فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اونچی آواز سے بول رہے ہیں، یعنی خلقتاً ان کی آواز جو ہے بلند تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی آواز کو اتنا آہستہ کر دیا کہ لوگوں کو کان لگا کر سننا پڑتا، تو کسی نے کہا کہ آپ اتنی آہستہ آواز میں گفتگو فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل ضائع ہو جائے، حالانکہ وہ چونکہ خلقتاً جہری الصوت تھے، اس لیے انشاءاللہ اللہ ان کا بے ادبی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی آواز کو پست کر لیا بہت۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ تم نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، بلکہ آج بھی یہی ادب ہے، یہی حکم ہے آج بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز اقدس پر جب آدمی جائے تو وہاں ادب اور احترام سے سلام عرض کرے، ابھی بھی بلند آواز سے نہ پیش کرے، ادب اور احترام کے ساتھ پست آواز کے ساتھ سلام پیش کرے بس۔ تو یہ حکم آج بھی ہے، آپ کی زندگی میں بھی تھا، تو اس لیے ادب اور احترام یہ ضروری چیز ہے۔ آدمی جتنا ادب کرے گا اتنا ہی انشاءاللہ اس کا دین قوی ہوتا جائے گا، اور خدا نہ کرے جتنا آدمی دین کے اعتبار سے بے دینی اختیار کرتا ہے اتنا ہی اس کا دین جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس چیز کا بھی دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب بڑوں کا احترام یقیناً بڑھاپے کی وجہ سے، اگر تو کوئی آدمی بوڑھا ہے تو اس بڑھاپے کی وجہ سے صرف اس کا ادب اور احترام کیا جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جمع ہو جائیں، عالم بھی ہے، زاہد بھی ہے، اچھے اخلاق کا مالک بھی ہے، تو یقیناً پھر ادب اور احترام اور زیادہ لازم ہو جائے گا۔ تو یہ ادب اور احترام دین سکھاتا ہے، اور اس میں بہت سی جگہوں پر شریعت میں دین میں اس کا احترام رکھا گیا ہے اور ادب موجود ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تم میں امامت کا مستحق وہ شخص ہے جو اقرأہم، جو زیادہ اچھی قرأت کرنے والا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، اگر قرأت میں سب لوگ برابر ہوں تو ان میں جو عالم بالسنہ ہو، سنت کا زیادہ جاننے والا ہو وہ نماز پڑھائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر علم میں بھی سب برابر ہوں تو پھر یہ دیکھو کہ ان میں عمر میں کون بڑا ہے، عمر میں بھی بڑے ہوں، سب برابر ہوں تو پھر دیکھو خوبصورتی میں کون زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ادب اور احترام رکھا گیا ہے کہ بھی اگر کوئی آدمی اس میں برابر ہے تو پھر اس کے، اگر آپ یہ سوچئے کہ اگر کوئی آدمی
جو ہے وہ بدصورت آدمی ہے، نماز پڑھا رہا پیچھے، یعنی اس سارے علم میں بھی عمل میں بھی برابر ہیں، تو ان لوگوں کو اس پر بڑا وہ ہوگا کہ بھئی ہم موجود ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے ایسا آدمی نماز پڑھا رہا، کیونکہ باقی سب بھی برابر ہیں۔ تو اس اعتبار سے شریعت نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرأت میں سب برابر ہیں تو پھر علم میں دیکھیں، علم میں بھی سب برابر ہیں، تو پھر یہ دیکھیں کہ مسائل نماز میں سب سے زیادہ کون باقی ہے، مسائل صلاۃ کس کو زیادہ آتے ہیں، تو جس کو مسائل صلاۃ آتے ہیں وہ امامت کے لیے اس کو آگے کیا جائے۔ تو ان تمام چیزوں کا شریعت نے لحاظ رکھا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں میں ادب اور احترام۔ ہمارے بزرگان دین کا معاملہ یہی رہا کہ اپنے بزرگوں کی طرف جو بھی منسوب ہوتا تھا اس کا بھی ادب اور احترام کرتے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا بھی ہے اور پڑھا ہے کتابوں میں کہ اگر سادات میں سے کوئی ان کے پاس آ جاتا تو بس اس کو فوراً خود پائنتی میں آ جاتے، اس کو سرہانے بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ دنیا مخدوم زادوں کا ادب کرتی ہے، یہ ساری دنیا کے مخدوم زادے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم پر ان کا ادب لازم، احترام لازم۔ تو میں اس بنا پر کہ وہ سادات میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کا بھی احترام۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ تو بضاعۃ منی، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو یہاں پر صحابیت کی وجہ سے ادب کا نہیں کہا، صحابیت تو اوروں میں ہی بہت میں تھی، لیکن فرمایا کہ اولاد رسول ہونے کی وجہ سے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور احترام لازم۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ صحابیہ بھی ہیں اور زیادہ ادب اور احترام لازم۔ تو مطلب یہ کہ جتنی چیزیں منسوب ہوتی چلی جائیں گی، زیادہ ہوتی چلی جائیں گی، اتنا ہی ادب اور احترام بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید کا حکم کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکی کی حالت میں اس کو چھوؤ مت۔ حالانکہ قرآن مجید اس کا نام نہیں ہے، قرآن مجید تو وہ ہے جس کا تکلم کیا جائے، لیکن چونکہ یہ نقوش دیکھ کر آدمی پڑھتا ہے تو اس لیے اس کا ادب اور احترام بھی ویسا ہی ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف، کلام اللہ کا کلام۔ تو اگر آدمی جنبی ہے پھر تو چھو بھی نہیں سکتا قرآن مجید کو اور پڑھ بھی نہیں سکتا، اور اگر صرف جو ہے بے وضو ہے تو زبانی پڑھ سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو دیکھیے ادب اور احترام بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ادب بھی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہوتی چلی جائیں ان کا ادب اور احترام بھی اسی طریقے سے۔ اولیاء اللہ کے ولی، جب ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اللہ والوں کی نسبت سے ان کا ادب اور احترام بھی ضروری ہو گیا۔ ہمارا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی میں ایک مسجد تھی، لال کنویں کی مسجد مشہور تھی، اور وہاں کے جو امام صاحب تھے ماشاءاللہ بہت عمدہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بہت سے بزرگ آپس میں جمع تھے، ان میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، محدث امروہہ احمد حسن امروہی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر بعض اکابرین بھی اس وقت موجود تھے۔ تو کسی نے پروگرام بنایا کہ خیال یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز لال کنویں کی مسجد میں پڑھی جائے، وہاں کے امام صاحب کی قرأت بہت اچھی ہے، اس لیے قرآن مجید سننے کے لیے وہاں جایا جائے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ بھائی تو پتہ ہے کہ وہ تو ہمارے حضرات کی تکفیر کرتے ہیں، کافر بتاتے، اور تم کہہ رہے ہو وہاں جا کے ہم نماز پڑھیں۔ تو اور بھی انہیں برا بھلا کہا۔ ہمارا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن خاموشی سے کہا کہ بھئی چلو، صبح جب اٹھے تو کہ چلو بھئی نماز پڑھنے چلتے ہیں آج کہیں، اور دیکھا تو اسی مسجد میں پہنچ گئے، فجر کی نماز میں سب پہنچ گئے، فجر کی نماز پڑھی۔ اب لازم بات ہے کہ سب کے سب علماء صلحاء کی جماعت تھی جو پہنچی، ہر شخص مڑ کر دیکھنے لگا اور بعض لوگ پہچانتے بھی ہوں گے شاید، لیکن یہ کہ جب علماء صلحاء کی وجہ قطع دیکھی تو امام صاحب نے خود بعد میں پوچھا کہ کون حضرات ہیں، تو بتایا گیا کہ بھئی یہ مولانا قاسم نانوتوی ہیں، یہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہیں، یہ محدث امروہہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ جب تعارف کرایا تو وہ تو قدموں میں گر پڑا، اس نے کہا کہ آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی، میں تو آپ لوگوں کو کافر کہتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیے اصل میں جو چیز سکھانا چاہتے تھے انہوں نے فرمایا کہ بھئی تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہتے ہو نا کہ تم تک یہ اطلاع پہنچی ہے کہ بھئی ہم
نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو اس وجہ سے تم نے ہمیں کافر کہا. تو دو وجہ سے میں حاضر ہوا ہوں. ایک تو اس لیے کہ بھئی ہم گستاخی نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم بھی تمہاری طرح اس شخص کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا گستاخی کرے. البتہ آپ سے شکوہ یہ ہے کہ آپ نے تحقیق نہیں کی، اور بغیر تحقیق کے یہ بات سن کر ہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، حالانکہ ہم گستاخی نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ بھئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی نہیں کرتے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ہم آپ کے سامنے کلمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، اور یہ کہہ کے کلمہ طیبہ بھی پڑھ دیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد. اب تو وہ اور قدموں میں گر پڑا، اس نے کہا کہ نہیں جو مجھے معاف کر دیجیے. بس لیکن بات یہ کہ حضرت فرمائے کہ تم نے جو کہا وہ درست ہے، لیکن اس لیے کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ تم یہ سمجھے کہ ہم گستاخی کرتے ہیں، تو بلا شبہ گستاخی کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو دیکھیے بجائے اس کے کہ ان کو جواب میں کافر کہتے یا برا بھلا کہتے، ان کو صحیح محمل میں اتار دیا کہ تم اس لیے کہتے ہو. ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کیوں کہتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ اس کی بھی کوئی تعبیر کر لی کہ تم نے اس لیے کہا، ورنہ تو تم شاید ہمیں ایسا نہ کہتے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. بلا وجہ کسی کو کافر کہنا، برا بھلا کہنا یہ مناسب نہیں. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی تھے، جو ان کا نام جب لیتے تھے تو مولانا کے ساتھ کہتے تھے، ایسے نہیں کہتے تھے احمد رضا کہہ دیا نہیں. بلکہ ایک شخص نے محفل میں اگر یہ لفظ کہہ دیا تو سخت ناراض ہوئے. کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارا اختلاف اپنی جگہ پر، کسی سے اختلاف کا ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس کی بے ادبی کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ علم سے تو منسوب ہے. جب علم کی نسبت آ گئی اب انہیں کم از کم مولانا تو کہو، یہ ادب اور احترام. تو ہمارے بزرگوں نے بے ادبی نہیں سکھائی، سارا دین ہی ادب کا نام. آج ہم کوئی جملہ کسی کی اگر مخالفت کرتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ہم برا بھلا کہیں، گالیاں بکیں، اور کوئی ہماری زبان میں کوئی لفظ آتا نہیں. تو فرمایا کہ مولانا کے بغیر لفظ نہ کہو. تو حالانکہ دوسرے جو صاحب تھے وہ جو چاہے کہتے تھے، ان سے اختلافات بھی تھے بہت سارے مسائل میں، لیکن اس کے باوجود بھی جو حق بات تھی وہ یہ کہ بھئی چونکہ نسبت علم کی ہے ان کے ساتھ، اس لیے صرف احمد رضا کہنا یہ جائز نہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی خوب سمجھ لینی چاہیے کہ کسی بھی عالم دین سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف کا ہونا یہ تو دین ہے، یہ بے دینی نہیں ہے. لیکن بے ادبی کرنا، بدتمیزی اختیار کرنا یہ بے دینی ہے. اس لیے اس کا ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اختلاف میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اختلاف کی وجہ سے کسی کی جو ہے وہ بے عزتی کرنا یا اس کی بے ادبی کرنا یہ جائز نہیں، بلکہ یہ جہالت کی بات ہے. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں شمار ہوں. تو کسی کا مذاق اڑانا یہ فرمایا کہ جہالت میں داخل، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. تو بہرحال بزرگان دین نے ہمیں جو بات سکھائی وہ یہ کہ بھئی اختلاف کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب دیکھیے کہ جو اختلاف للہیت کی بنیاد پر ہوتا ہے اس میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں. جیسے 20 مسائل میں امام ابو حنیفہ کو امام شافعی کی اختلاف، امام شافعی کو کہ میں یہاں پر اپنا مسلک اختیار کروں، تو انہوں نے اپنے مسلک کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ حق پر ہیں، اور حق ہونے کی وجہ سے وہ انہوں نے اس کا ادب اور احترام کیا کہ جب میں یہاں پر آیا ہوں اور ان کی مسجد میں آیا ہوں تو پھر میں اس کا بھی ادب اور احترام رکھوں. تو اس لیے اگر بعض لوگوں کو بات سے اختلاف ہو تو اختلاف ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بے ادبی کرنا یہ جائز نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. بعض اوقات آدمی بعض لوگوں سے بیعت ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ متبع سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف عمل ہے اس کا. تو لازمی بات ہے کہ اگر مستقل یہ عادت ہے اس کی تو ایسے شخص سے بیعت تو ختم کر دینی چاہیے، لیکن بیعت بھی ہرگز نہ کرے، بیعت بھی ہرگز نہ کرے، ورنہ اس کے دین کا نقصان ہو جائے گا. ادب اور احترام اسی طریقے سے جیسے پہلے بھی کرتا تھا اب بھی کرے. البتہ خود چاہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی متبع سنت بزرگ سے بیعت ہو جائے.
لیکن بے احترامی کسی طور پر بھی جائز نہیں. تو بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، اور ہمیں بھی چاہیے، خاص کر اس زمانے کے اندر تو اب اس عصبیت کی بنا پر اب یہ گروہ بندی ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، اور کہیں مذہبی ہے، کہیں لسانی ہے، کہیں وطنی ہے، مختلف طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں پورے معاشرے کے اندر، کیا پوری دنیا میں یہ چیز ہے. عربوں میں چلے جائیں تو عرب اور عجم کی تقسیم ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے، یہ مقامی ہے، یہ غیر مقامی ہے. تو یہ سارے یہ وہاں پر بھی ہیں آج. اور پھر اس میں بھی الگ الگ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ عربی ہے تو عربی کے اندر بھی یہ کویتی ہے، یہ اردنی ہے، یہ فلسطینی ہے، یہ مصری ہے، یہ شامی ہے، یہ الگ تقسیم ہے. پھر یہ ملکی اور وطنی تقسیم ہے. پھر اسی طریقے سے پھر مذہبی تقسیم ہے کہ بھئی یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان گروہ در گروہ تقسیم ہو کر رہ گئے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس سے مسلمان کمزور ہو رہے ہیں آپس میں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کافر ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں آپس میں لڑا کر خود اس کا تماشا دیکھتے ہیں. جو کام وہ نہیں کر سکتے وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور آپس میں لڑاتے ہیں. آج شام میں یہی کچھ ہو رہا ہے، عراق میں یہی ہو رہا ہے، لیکن اس کا حاصل کیا ہے آپ کے سامنے؟ مساجد شہید کی جا رہی، مزار شہید کیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں. یہ سب صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام ختم ہو گیا. یہ آپ کو بتا دوں کہ اختلاف کوئی ایسا نہیں کہ اس زمانے میں پیدا ہو گیا ہے. 1400 سال سے اختلاف چلا آ رہا ہے. شیعہ سنی اختلاف آج کا نیا نہیں ہے، بہت پرانا چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے چل رہا ہے. لیکن جتنا فتنہ اس زمانے میں پیدا ہو رہا ہے شاید اس سے پہلے کبھی پیدا ہوا ہو. اور اب تو باقاعدہ جو اہل باطل ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ابھار رہے ہیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں کو 2 علاقوں میں تقسیم کر دیا ہے. یہ شیعہ مسلمان، یہ کافر مسلمان، سنی مسلمان. اور اس طریقے سے پھر انہوں نے اپنے مطلب اور مفاد کے تحت وہ ان لوگوں کو آگے لاتے ہیں جو ان کے مطلب کے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو دوسرے مسلک کے مسلمان ہیں ان کا رہنا جو ہے وہ مشکل کر دیتے، کیونکہ ان کو فوج کی کمک بھی حاصل ہوتی ہے، مدد بھی حاصل ہوتی ہے. نتیجے جو بیچارے نہتے مسلمان ہیں جو ان چیزوں میں ہیں بھی نہیں، لیکن ان کا جرم یہ ہے کہ ان کا ایک خاص مسلک سے تعلق ہوتا ہے، نتیجتاً وہ بیچارے مارے جاتے ہیں. ہر آدمی کے پاس تو بندوق نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، اور اگر ہوگا بھی تو کتنا وہ بیچارہ لڑ سکتا ہے کسی سے. تو بہرحال یہ چیزیں اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے. یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تباہی اور بربادی کی طرف انسان جاتا ہے. اس لیے یہ ٹھیک ہے کہ بعض اختلافات ہیں اور بعض جگہ اصولی اختلافات ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اصولی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ان اختلافات کو جس طریقے سے منظر عام پر لایا جاتا ہے اور لا کر ایک فضا بنائی جاتی ہے اشتعال کی، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے ڈر پہ ہونا، یہ انتہائی جو ہے وہ تباہ کن چیزیں ہیں. خدا نہ کرے آج جس طرح شام میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، کافروں کی تو یہ سازش ہے، اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے ہو. چنانچہ یہاں اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے اب وجود میں آ رہی ہیں، کہیں کسی طریقے سے، کہیں کسی طریقے سے، کہیں کسی نام سے. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پھر قواریت سے بچے. اختلاف اپنی جگہ، ہر آدمی اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتا رہے. اگر کوئی آدمی دوسرا اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتا ہے، کر لے بھائی. تو دوسرے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ کسی کو اشتعال مت دلائیں، کیونکہ جب دوسرا کو اشتعال دلاتا ہے اس کے مذہبی معاملات میں وہ مداخلت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اپنا مسلک کو کوئی آدمی چھوڑے نہیں، دوسرے مسلک کو چھیڑے نہیں. اسی کے اندر جو ہے وہ بقائے باہمی ہے. ورنہ پھر آدمی جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے کسی کو نہیں منوا سکتے. قتل و غارت گری میں تو اضافہ ہوگا، لیکن یہ کہ ہم کسی کو منوا لیں ایسے طاقت سے، ایسا ممکن نہیں ہو. اپنے اخلاق سے، کردار سے، اعمال سے تو ممکن ہے، دلائل سے، علمی دلائل ہوں کہ آپ دوسرے کو قائل کر سکیں. ورنہ بزور طاقت یہ سب چیزیں جو ہے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر آدمی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. یقیناً اگر حق پر نہ سمجھے تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ اگر اپنے آپ کو جہنمی سمجھیں تو پھر کیوں وہ کام کریں؟
اسی لیے ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں. البتہ آپ کے پاس جو دلائل ہے اپنی جگہ پر، ان کے پاس جو دلائل ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو بہرحال اختلاف کو لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. امت میں پہلے ہی بہت سے اختلافات ہیں، اب ایک اور اختلاف کو ہوا دینا کوئی عقل بندی کی بات نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اور آج اس زمانے میں خاص طور پر ہم سب کو متحد اور متفق ہونا چاہیے. مسلمانوں میں اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ دوسرے لوگ جو ہے وہ آج فائدہ اٹھا کر آپس میں لڑاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں مسلمان ہی ضائع ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم یاد کرو اس نعمت کو، اللہ کی اس نعمت کو کہ تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو روادار نہیں تھے. فالف بین قلوب، اللہ نے تمہارے قلوب میں محبت پیدا کر دی، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم اللہ کے فضل سے اس کی دی ہوئی نعمت کی برکت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو بات یہی ہے کہ یہ ایک نعمت ہے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا اور افتراق اور اختلاف سے بچنا. اور اگر کہیں اختلاف ہے بھی تو وہ اختلاف اپنی جگہ پر چاہے رہے، لیکن بلا وجہ کی اشتعال انگیزی اختیار کرنا یہ سوائے اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہلاکت میں ڈالنے کے اس کا اور کچھ حاصل نہیں ہے. اور اس زمانے میں تو چونکہ ویسے بھی لوگ مذہب کے جو دشمن ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کام وہ خود دکھاتے ہیں لیکن وہ ڈال دیتے ہیں مذہبی جماعتوں کے کھاتے میں. مثلا کہ ایک شخص کو مرا، اخبارات میں بعض اوقات یہ زیادتی ہوتی ہے کہ بتاتے ہیں کہ جی یہ وہاں پر وہ شیعہ کو مار دیا، وہ کہتے ہیں سنی کو مار دیا. اس کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا ایک طرف تم کہتے ہو سب مسلمان، جب مسلمان ہیں تو کیا شیعہ مرے اور کیا سنی مرے؟ جب اس چیز کو ابھارا جاتا ہے تو دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اچھا شیعہ مارتی ہے، ادھر سے کہا جاتا سنی مار دیا، نتیجتاً یہ کہ پھر اس پہ آگ بھڑکتی ہے. تو ایک طرف کہتے ہو بھی تفرقہ بازی نہیں کرو، لیکن وہ مر جائے تو تم اس کو کہتے ہو شیعہ مارا گیا، یہ سنی مارا گیا. تو یہ تو اختلاف کو اور مزید ہوا دینے کی بات ہے، اشتعال دلانے والی بات ہے. تو اخبارات کو، میڈیا کو خاص طور پر اس کا اور زیادہ وہ کرنا چاہیے. اگر واقعتاً وہ مخلص ہیں تو ان چیزوں کو بھارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں جب لسانیت پر چل رہا تھا تو کہتے تھے 3 پنجابی مارے گئے، 2 پٹھان مارے گئے. یہ باقاعدہ ایک فہرست آتی تھی مقتولوں کی، سب مسلمان ہیں لیکن فہرست میں 3 پٹھان، 2 مہاجر، 5 جو ہے وہ جناب فلاں، 5 فلاں، اس طریقے سے باقاعدہ فہرست. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو اشتعال دلانا ہے. اب لازمی بات ہے کہ جو بیچارے نہ سمجھ ہیں، دین سے بھی آگاہ نہیں ہیں، وہ تو کہیں گے اچھا بھائی بیچارے کمانے کے لیے کراچی آئے، کسی پنجابی کو مار دیا، کسی پٹھان کو مار دیا. تو لازمی بات ہے کہ جب یہ لاشیں وہاں جائیں گی ان میں بھی اشتعال پیدا ہوگا، ان میں نفرت پیدا ہوگی، محبت تو پیدا ہونے سے نہیں. تو یہ اختلاف کو اور ہوا دینے کی بات ہے. ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، لوگوں کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں پورے دین کا ادب اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں منسوب ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان چیزوں کا بھی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دیں، اور مسلمانوں میں جو تفرقہ بازی ہے اور پھر قواریت ہے، یہ دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں اے اللہ انہیں برسر روزگار فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں صاحب اولاد فرما، نیک اولاد انہیں عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما.
یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق بات سننے کی، کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے حکمرانوں کو بھی یا اللہ ہدایت عطا فرما، انہیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عافیت نصیب فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے یا اللہ ان کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ایک 8 سالہ بچہ ہے ارمان علی، وہ بیمار ہے شدید اور اسپتال میں داخل ہے، اس کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفاء کامل عطا فرما. اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.